اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک۔ آج ہم اس موضوع پر اپنی پہلی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کا آغاز جناب عدنان سے کریں گے۔ اس پہلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک سب علماء متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا جو ایک تسلسل ہے وہ نظر آتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زندگی میں جناب عدنان تک اپنا شجرہ بیان کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج جناب عدنان سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیے آج کی پہلی ویڈیو پسند آئے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جناب عدنان علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عدنان اپنے زمانے میں اہل عرب کے مسلمان سردار تھے۔ ان کے والد کا نام ارد یاد ہے۔ ان کے دو اور بھائی تھے جو باپ کی طرف سے سگے تھے۔ ایک کا نام نبت اور دوسرے کا نام عمرو تھا۔ کتب سیرت سے نبت اور عمرو کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جب بلاد عرب کے جنوب میں واقع پہاڑی سلسلے میں حضور نامی پہاڑ کے قریب رہنے والے لوگوں نے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دو انبیاء آرمیہ اور ابرخیہ کو وحی فرمائی کہ وہ بادشاہ بخت نصر کو حکم دیں کہ وہ عرب پر چڑھائی کرے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قاتلوں اور بغاوت کرنے والوں کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء سے کہا کہ وہ بخت نصر کو یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی اور وہ اس مہم میں کامیاب ہوں۔ نیز بخت نصر کو یہ حکم بھی دیں کہ وہ عرب کے سردار جناب عدنان کے بیٹے مات کو اپنے ہمراہ لے آئے۔ ماد کی عمر اس وقت 12 برس کی بیان کی جاتی ہے۔ بخت نصر کو حکم دیا گیا کہ وہ ماد کی حفاظت اور تربیت کا پورا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایک عظیم الشان والے نبی کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بخت نصر نے عرب پر یلغار کی تو عرب کے سارے جنگجو عدنان کی قیادت پر متفق ہو کر جمع ہو گئے۔ بخت نصر اور جناب عدنان کے درمیان ذات العرق کے مقام پر میدان لگا، جس میں اللہ تعالیٰ کے اعلان کے مطابق
اہل عرب جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قاتلین بھی شامل تھے وہ شکست ہوئی اور بخت نصر بے شمار مال و غنیمت اور قیدی مرد و زن لے کر واپس کیا۔ اس نے ان قیدیوں کو عراق میں دریائے فرات کے کنارے ابناہ کے شہر میں آباد کیا۔ حکم خدا کے مطابق دونوں بنی عدنان کے 12 سالے فرزند ماد کو اپنے ساتھ لے آئے اور حران میں اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ دونوں نے جناب ماد کو آسمانی کتب کی تعلیم دی اور ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ عدنان کی قیادت میں عرب متحد تھے۔ ان کی وفات کے بعد سب منتشر اور پریشان ہوئے، جس سے عرب ویران ہو گیا۔ دوسری طرف بخت نصر بھی دنیا سے رخصت۔ جناب عدنان کے فرزند ماد دونوں انبیاء کے ساتھ مکہ مکرمہ لوٹے۔ سب نے مل کر فریضہ حج ادا کیا۔ ماد نے پہلے اپنا گھر بنایا۔ عدنان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف غلاف پہنایا۔ علماء عدنان سے مشتق بتاتے ہیں، علامہ بن زینی و حلان اس کے معنی قائم اور باقی رہنا بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں جب صحابہ کے کہنے پر لوگوں کو بتایا تو جناب عدنان تک ہی بتایا گیا۔ باقی جو آگے عدنان سے اوپر کی نسلیں بتائی جاتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک، اس میں علماء ایک ہی آراء پر متفق نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس شجرے کا آغاز جناب عدنان سے بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ جہاں تک سب علماء متفق ہیں ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آغاز کریں اور لوگوں تک وہ معلومات پہنچائیں جو ان کا حق ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کوشش میں جناب عدنان سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنی پشتیں بنتی ہیں ان سب کا ایک ڈیٹیل سے اس کا وہ معلومات انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچائیں گے۔ اور جب یہ معلومات پوری ہوں گی اس کے بعد جناب عدنان سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے ان لوگوں کو ان کو جن پہ زیادہ تر علماء کا اتفاق ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ دنیا میں ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے ان کی اطاعت فرمانبرداری اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں راہ حق دکھائے۔ اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کی معلومات میں کچھ بھی اضافہ کچھ بھی آپ کو معلومات نہیں ملی ہوں یا پسند آئی ہوں اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ
سرکار خیال میں آپ کا بھی حصہ ڈلے، یہ آپ کے لیے آنے والے وقتوں میں صدقہ جاریہ کے طور پر جاری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔